ناظرین آداب، پروگرام ایک شاعر ایک کہانی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ محسن۔ آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں جناب تاج مستر سے، جو نہ صرف تلنگانہ کے ضلع ورنگل سے تعلق رکھنے والے ہر دل عزیز شاعر ہیں، بلکہ حیدرآباد کے ادبی حلقوں میں بھی ان کا سکہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اخبارات اور رسائل کے ذریعے اور بزم محمدی کے مستقل مشاعروں کے حوالے سے انہیں ملک بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ حضرت تاج مستر بزم محمدی ورنگل کے بانی و صدر ہیں۔ آپ نعت گو، صاحب طرز اور کہنہ مشق شاعر کی حیثیت سے اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ مشاعروں، ادبی نشستوں، رسائل اور جرائد کے ذریعے ان کی شاعری کا اجالا دور دور تک پھیلا ہے۔ تو جناب تاج مستر صاحب، ہمارے اس پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ آپ بیک وقت شاعر، نقاد، مضمون نگار سب کچھ ہیں۔ ایسے میں ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کس صنف سخن سے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا تھا اور کب؟ پہلے تو میں منصف ٹی وی کے ذمہ دار شاعر اور کہانی، ایک کہانی کا جو پروگرام منعقد کیے ہیں، میں بہت ممنون و مشکور ہوں کہ مجھے اسٹڈیز میں جو ہے اسٹوڈیو میں مدعو کیا گیا۔ میں اس کے لیے بہت ممنون و مشکور ہوں۔ میں دراصل شاعری جو ہے میرے کو ادبی لگاؤ رہا شروع سے، بچپن سے۔ جی، تو شاعری میں جو ہے میں اکثر صحبتیں، مشاعرے، چھوٹے بڑے مشاعرے جو ہے اٹینڈ کرتا تھا۔ جی، تو ذوق بڑھ گیا اور بڑھتے بڑھتے جو ہے 1965 تک میں نے 1965 تک بالکل مشاعرے اٹینڈ نہیں کیے۔ اس کے بعد سے 1965 سے آج تک مشاعرے، ادبی مشاعرے اور طرحی غیر طرحی نعتیہ مشاعرے بھی اٹینڈ کرتے آ رہا ہوں۔ جی، اور جو ہے میرے جی، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا وجوہات یا محرکات تھے جن کی وجہ سے آپ شاعری کی طرف مائل ہوئے؟ میرے کو اردو سے زیادہ عشق ہے، دلچسپی ہے جی، کہ اردو سے زیادہ جو ہے میرے کو لگاؤ ہے، اور میرا میڈیم بھی اردو تھا۔ جی، ہائی اسکول میں HSC میں اردو تھا، تو اس واسطے اردو سے میرے کو زیادہ لگاؤ ہے۔ اور شعر و شاعری کے ماحول میں میں بڑا پلا اور بہت سے حیدرآباد کے بہت سے مشاعرے اٹینڈ کرتا رہا، تو میرے ادبی ذوق بڑھتا گیا۔ شاعری کو میں اپنا ہیبٹ بنا لیا۔ جی، ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی کوئی پسندیدہ حمد یا نعت ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ میں ایک حمد شریف، حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں تحفظ لفظ میں۔ ارشاد۔ جلوہ گر رب کی ہر ایک چیز میں رانائی ہے، ہر صفت اس کی ہر ایک جلوے میں در آئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ مالک کون و مکان، خالق کل بھی ہے وہی۔ جی، مالک کون و مکان، خالق کل بھی ہے وہی۔ اس کی یہ شان ہے، یکتائی ہی یکتائی ہے۔ بہت خوب۔ بے نیاز ایسا کہ حاجت ہی کسی شے کی نہیں، بے نیاز ایسا کہ حاجت ہی کسی شے کی نہیں۔ اس کے ہر وصف میں مولائی ہی مولائی ہے۔ جی، بہت ہے وہ رزاق میرا، ایک ہے وہی پالن ہار۔ ہے وہ رزاق میرا، ایک ہے وہی پالن ہار۔ در پہ مولا کے میرے کام جبیں سائی ہے۔ بہت خوب۔ ہے ہر ایک شے سے آیا جلوہ اخلاق عظیم۔ ہے ہر ایک شے سے آیا جلوہ خلاق عظیم۔ اس کے جلووں کی ہر ایک آنکھ تماشائی ہے۔ اس کے جلووں کی ہر ایک آنکھ تماشائی ہے، اور دیکھ سکتا ہی نہیں اس کی تجلی کوئی۔ دیکھ سکتا ہی نہیں اس کی تجلی کوئی۔ ختم مرسل کے سوا کس میں وہ بینائی ہے۔ بہت خوب۔ دیکھ سکتا ہی نہیں اس کی تجلی کوئی۔ ختم مرسل کے سوا کس میں وہ بینائی ہے۔ بالکل صحیح بات کہی آپ نے، بالکل سچ بات کہی۔ ختم مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کس میں یہ بینائی ہے۔ بہت خوب۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ لا شریک ایک وہی ذات خدا ہے مستر۔ لا شریک ایک وہی ذات خدا ہے مستر۔ خدا کی صفت کس نے بھلا پائی ہے۔ بہت ایک خدا ایسی صفت کس نے بھلا پائی ہے۔ اور جلوہ گر رب کی ہر ایک چیز میں رانائی ہے، ہر صفت اس کی ہر ایک جلوے میں لڑائی ہے۔ بے شک، بے شک۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور اس کے تمام جلوے ہر چیز میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ بالکل آپ نے درست بات کہی ہے۔ کیا آپ اپنی کوئی نعت بھی پیش کرنا چاہیں گے؟ جی ہاں، ایک نعت شریف پیش کر رہا ہوں جی، ارشاد۔ ترنم کے ساتھ۔ ارشاد۔ سجا ہے آنکھ میں ایک آب گینا،
सजा है आँख में एक आब गीना और मेरी नज़रें हैं अब वाक़फ़े मदीना, मेरी नज़रें हैं अब वाक़फ़े मदीना। मोहम्मद मिशले राह यकीन है, मोहम्मद मिशले राह यकीन है, तो है कुरान दो आलम का खजीना, तो है कुरान दो आलम का खजीना। शेर पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ये हसरत है, खुदावंदा मुझे वो दिन दिखा दे, खुदावंदा मुझे वो दिन दिखा दे, मुझे वो दिन दिखा दे कि जी भर देख लूँ मैं भी मदीना, आमीन कि जी आमीन। भर देख लूँ मैं भी मदीना। और इसे देखिए, मैं सदके जाऊँ उनके नक्श पा पर, मैं सदके जाऊँ उनके नक्श पा पर, सिखाया जिसने जीने का करीना, बहुत खूब। सिखाया जिसने जीने जीने का करीना। का करीना। असर होगा न दिल पर तीरगी का, असर होगा न दिल पर तीरगी का, तुम्हारी याद से रोशन है सीना, सुभान अल्लाह। तुम्हारी याद से रोशन से रोशन है सीना। से देखिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा मुश्किल कुशा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा मुश्किल कुशा है, बेशक। न होगा गर्क उम्मत का सफीना, बिल्कुल न बेशक, होगा बेशक। गर्क उम्मत का सफीना। सुभान अल्लाह। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। इरशाद। किताबे दिल पे है नामे मोहम्मद, किताबे दिल पे है नामे मोहम्मद, खजाना नूर का है मेरा सीना, सुभान अल्लाह। खजाना नूर का खजाना है, नूर का है मेरा सीना। किताबे दिल पा है नामे मोहम्मद, खजाना नूर का है मेरा सीना। और मक्ता पेश कर रहा हूँ। इरशाद। मुझे बेदार क्यों करते हो मुझतर, मुझे बेदार क्यों करते हो मुझतर, अभी ख्वाबों में है मक्का मदीना, सुभान अल्लाह। अभी ख्वाबों में है मक्का मदीना, मुझे बेदार क्यों करते हो मुझतर, अभी ख्वाबों में है मक्का मदीना, सजा है आँख में एक आब गीना, और मेरी नज़रें हैं अब वाक़फ़े मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आपकी नात। यानी ऐसा मालूम होता है कि इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब कर लिखे गए हैं ये तमाम अल्फाज, और बहुत ही अल्फाज का बेहतरीन आपका इंतखाब, माशाअल्लाह। अब हम अपने अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अरबी की एक कहावत है कि शायर तिलमीज़ुर रहमान होते हैं, यानी अल्लाह के शागिर्द होते हैं। तो ये बताइए कि आप भी तिलमीज़ुर रहमान ने हैं या आपने किसी से इस्लाह ली है? तमीज़ुल रहमान अरब से वो हुआ हो, तमीज़ुल रहमान अल्लाह के शागिर्द होते हैं, उसके माने हैं तमीज़ुल रहमान के अल्लाह का शागिर्द। जी बिल्कुल। और फ़ारस में जी शायर जो है शायरी अस जुज़्वे पैगम्बरी कहा गया हो, कहावत जी फ़ारस की। जी। तो इसका मतलब ये है कि शायरों के लिए इल्म उरूज़ से वाक़फ़ियत की ज़रूरत नहीं है। जी, इल्म उरूज़ की ज़रूरत नहीं, शायर पैदा हुआ है, जी। शायर नहीं बनता, बल्कि जी। शायर पैदा हुआ है,
شاعر کسی عروج کی علم کی ضرورت نہیں، علم عروج کی. بہت خوب، بہت خوب. یہ بتائیں کہ آپ اپنا تخلیقی اظہار نظم میں بہتر طور پہ کر پاتے ہیں یا غزل میں؟ دونوں میں کر سکتا ہوں اظہار خیال، نظم میں، نظم اور غزل دونوں میں آپ؟ دونوں میں اظہار خیال کر سکتا ہوں. جی. آپ کے کتنے مجموعے اب تک منظر عام پہ آ چکے ہیں؟ 4 مجموعے ہیں اس میں. جی، کیا نام ہے؟ یہ پہلا مجموعہ لفظوں کی مہک، جی رشک ارم، جی خودی کی روشنی، جی اور چوتھی حرف موت، جس میں حمد، نعت اور منقبت کا مجموعہ ہے. جی ماشاءاللہ. آپ کو کئی ایوارڈز بھی مل چکے ہیں، جہاں تک ہماری جانکاری ہے، جہاں تک ہماری معلومات ہیں آپ کو کئی ایوارڈز بھی مل چکے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو ان کے بارے میں بتائیں. اس کو علم و ادب، بزم علم و ادب حیدرآباد کی ایک انجمن ہے جی جو ہر شاعر کی تہنیت، ان کی ہمت افزائی کرتی ہے. انہوں نے مجھے حسام الدین فاضل کا ایوارڈ دیا، جو بہت بڑے عالم تھے. جی چونکہ میں دینی نعتیہ مشاعرے وغیرہ کراتا رہتا ہوں، دینی معاملوں میں رہتا ہوں، اس واسطے مجھ کو حسام الدین فاضل ایوارڈ سے نوازا گیا بہت خوب. اور توصیفی صداقت بھی دی گئی. جی اور دوسرے ادب صادق حیدرآباد کی ایک بہترین انجمن ہے جو مشاعرے، ادبی مشاعرے، نعتیہ وغیرہ منعقد کرتی رہتی ہے. جی تو اس بزم کی جانب سے مجھے تاج دکن کا خطاب دیا گیا. جی اور جو ہے ادب صادق کے علاوہ اور ایک انجمن سوغات نظر ہے، جی جو جس کے مومن خان معتمد ہیں شوق صاحب، جی انہوں نے ہماری تہنیت کی اور تنقید و تبصرہ ہمارے غزلوں پر، 4 غزلوں پر تبصرہ اور تنقید کیا گیا. جی. اور ویسے اضلاع میں مجھے بہت سے ایوارڈس ملے، کلیکٹر کی جانب سے ملی ایوارڈ، جی مختلف انجمن کی جانب سے میرا جشن مستر منا گیا. 1997 میں جی ہنم کنڈ میں ایک فنکشن ہال میں میرا جشن منایا گیا، اور ورنگل میں 2013 میں میرے 50 سالہ خدمات تو اعتراف خدمات کے سلسلے میں ایک بہت بڑا عظیم الشان مشاعرہ اور جلسہ رکھا گیا، جی. منعقد کیا گیا. آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ورنگل کے مشہور شاعر جناب تاج مستر صاحب سے. تو جناب تاج مستر صاحب، اب ایک اہم سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چند بڑے شاعروں نے، جیسے آپ ان میں کہہ سکتے ہیں نون میم راشد وغیرہ، انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ پچھلی 2 صدیوں میں غزل میں اتنا کچھ کہا اور کیا جا چکا ہے کہ اب مزید کچھ نیا کہنے اور معاصر زندگی کے مسائل پیش کرنے کے اس میں کوئی مواقع نہیں رہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ٹھیک خیال ہے، نون میم راشد نے ٹھیک کہا ہے، لیکن دور نو میں کچھ ایسے مسائل، موضوعاتی، سیاسی ایسے مسائل جس میں شعراء کرام نے بھی اپنا خیال ظاہر کیا. جی اس کے تعلق سے ایسی کچھ شاعری جو ہے کا چینج آ گیا، ایک موڈ آ گیا چینج الگ شاعری میں. اور غزل جو ہے عورت سے خطاب ہے، لیکن دور نو میں اس کا چینج ہو گیا. جی. تو لوگ مسائل پہ، تحریکوں پہ اپنے اشعار لکھتے ہیں. چنانچہ ہندوستان میں بھی جو آزادی آئی، وہ شعراء نے انقلاب لایا اپنے اشعاروں سے. جی. یہ شاعری جو سے مسائل اور اس کے طور سے شاعری جو ہے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوئی. جی. ہم نے آپ کی 2 نظموں ناگرجنا ساگر اور اردو سے خطاب کے بڑے چرچے سنے ہیں. کیا آپ ہمارے ناظرین کے لیے انہیں پیش کرنا چاہیں گے؟ ضرور ضرور ضرور. ارشاد. اردو سے خطاب ہے. اے وہ صدیوں سے مہربان زبان اردو، بن گئی تو رگے جان زبان اردو. آج دنیا کا ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے، آج دنیا کا ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے، بڑی میٹھی بڑی آسان زبان اردو. بہت خوب. بڑی میٹھی بڑی سچ بات کہی ہے آپ نے. زبان بڑی میٹھی اور آسان زبان اردو. جی. سب زبانوں کی ہے تو جان زبان اردو، سب زبانوں کی ہے تو جان زبان اردو. کتنی مشہور
تیری شان زبان اردو بہت خوب. کتنی مشہور شعر ہے. کوئی طاقت نہیں ایسی کہ مٹا دے تجھ کو، کوئی طاقت نہیں ایسی کہ مٹا دے تجھ کو، ہوں گے ہم تجھ پہ ہی قربان زبان اردو، ہوں گے ہم تجھ پہ ہی قربان زبان اردو. لوگ ہیں طاق میں ایسا تجھ کو بدلنے کے لیے، لوگ ہیں طاق میں سے دیوانگی جی. وغیرہ کے طور پہ بدلیں گے اردو. بالکل بالکل کوششیں کی جا رہی ہیں. تو ایسا کوئی لوگ ہیں طاق میں ایسا بدل تجھ کو بدلنے کے لیے، وہ تیری لے وہ تیری تان زبان اردو، جی وہ تیری تے وہ تیری تان زبان. آخری شعر پیش دو شعر پیش کر رہا ہوں. ارشاد. تیرے یہ اہل قلم کے لیے میں نے لکھا ہے، جی. ہمت افزائی کے لیے جی، اہل قلم جی. حضرات. تیرے بلبوتے پہ ہم اہل قلم کہلائے، تیرے بلبوتے پہ ہم اہل قلم کہلائے، تو فصاحت کا ہے میدان زبان اردو. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں. ارشاد. ادب و شاعری کی ہے تو ایک روح رواں، جی ادب و شاعری کی ہے تو ایک روح رواں، علم و تہذیب کی پہچان زبان اردو، ماشاءاللہ. علم و تہذیب کی پہچان زبان. آخر مقطع پیش کر رہا ہوں. ارشاد. اس کے تحفظ کے لیے آؤ چلو کچھ تو کریں، جی اس کے تحفظ کے لیے آؤ چلو کچھ تو کریں، جان کر ہم نہ ہوں انجان زبان اردو. بہت خوب. اس کے تحفظ کے لیے آؤ چلو کچھ تو کریں، جان کر ہم نہ ہوں انجان زبان اردو. اے وہ صدیوں سے مہربان زبان اردو، بن گئی تو رگے جان زبان اردو. بہت خوب بہت خوب. آپ نے بڑی سچ بات کہی ہے اس نظم میں اپنی کہ اردو روح ادب کی روح ہے اور اردو ایک تہذیب ہے. یعنی اردو کو ہم صرف زبان نہیں بلکہ ایک تہذیب کے طور پر اختیار کرتے ہیں، اسے ایک تہذیب کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے بڑی اپنے خوبصورت نظم میں یہ باتیں کہی ہیں. آپ کے لیے ایک نظم جو ہے جو میری شاہکار نظم ہے، جی جی اگر پیش کروں تو. ارشاد ارشاد. یہ نظم میں نے ناگرجن ساکے پہ مشاہدہ کیا میں نے، اور 1 گھنٹے میں جو ہے اس کی مشاہدہ کر کے واپس لوٹا راستے میں. یہ نظم ایک ہی نشست میں. اچھا ناگرجنا ساگر کے مشاہدے سے واپسی کے بعد واپس میں میں نے واپسی کے دوران یہ نظم ہوئی ہے. تو پیش کرتا ہوں پہلا بند. ان تیرہ پہاڑوں میں تیرا نور سا جو بن، جیسے کسی دلہن کا چمکتا ہوا کنگن. ان تیرہ پہاڑوں میں تیرا نور سا جو بن، نور سے جو بن. جی بہت. جیسے کسی دلہن کا چمکتا ہوا کنگن. آئے گی نہ اس کو گزارے موت، آئے گی نہ اس کو گزارے یا جیون، موت آئے گی نہ اس کو گزارے جو یا جیون. ہر لحظہ میں چاہتا ہوں کہ کر لوں تیرا درشن. بہت خوب. ایک پیار کا ساگر ناگرجنا ساگر. ایک پیار کا ساگر ناگرجنا ساگر. واہ 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 بہت خوب. جی. آ جاتے ہیں دامن میں تیرے پیار کے مارے، آ جاتے ہیں دامن میں تیرے پیار کے مارے، کس شوق سے بہتے ہیں یہ ساگر کے کنارے. جی. پانی کا تموج ہے کہ آنچل کے اشارے، موہ لیتے ہیں دل کو میرے دلکش نظارے. ایک پیار کا ساگر ناگرجنا ساگر. ایک پیار کا ساگر ناگرجنا ساگر. بہت خوب. آ جاتے ہیں دامن میں تیرے پیار کے مارے، کس شوق سے بہتے ہیں یہ ساگر کے کنارے. پانی کا تموج ہے کہ آنچل کے اشارے،
مو لیتے ہیں دل کو میرے دلکش نظارے، ایک پیار کا ساگر ناگرجنا نہ ساگر، بہت خوب۔ بھولوں نہ کبھی تیرا حسین آفری منظر، رکھ آیا تیرے پاس ہی جان اور جگر، حاجت نہیں ہم کو تیری تصویر مصور، حاجت نہیں ہم کو تیری تصویر مصور، کافی ہے سب کے واسطے شاعر کی ایک نظر۔ سبحان اللہ جی۔ ہر کام کا ہاتھوں سے ایک انجام بنا ہے، مزدور کی محنت سے بہت کام بنا ہے، یہ صبح بنا ہے تو کبھی شام بنا ہے، جا کر کہیں یہ دوست بڑا ڈیم بنا ہے، ایک پیار کا ساگر ناگرجنا ساگر۔ اور ایک بند ہے، جی آدم کے ہی ہاتھوں میں ہے ایک شان خدائی، جی، پتھر کی زمینوں پہ نئی فصل اگائی، بہت خوب پانی کی حرارت ہے وہ جو بجلی بچھائی، جی، ایجاد آدمی کی کرامت نظر آئی، ایک بہت پیار کا ساگر ناگرجنا ساگر۔ رنگ تیرا دیکھ کر میری طبیعت مچل گئی، ایک سرخوشی سی آنکھوں میں آ کر پگھل گئی، دل میں جو آرزو تھی سو وہ بھی نکل گئی، میں کیا بدل گیا میری دنیا بدل گئی، دنیا بدل گئی، دل میں جو آرزو تھی سو وہ بھی نکل گئی، میں کیا بدل گیا میری دنیا بدل گئی، ایک پیار کا ساگر ناگرجنا ساگر۔ یہ نظم طویل اور 2-3 بند ہے، جی تو یہ آخری 2 بند سنا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ارشاد، تیری وجہ سے دفن ہے پانی کے خزینے، جی سیکھے ہیں تجھ سے ہم یہاں جینے کے قرینے، جی، تعمیر نو کے ہر طرف ملتے ہیں نمونے، پہنچائیں گے منزل پہ ترقی کے یہ زینے، جی ایک پیار کا ساگر ناگرجنا ساگر۔ خورشید کو ساحل پہ یہاں ڈوبتے دیکھا، میں چاندنی کا لطف تجھے لوٹتے دیکھا، میں چاندنی کا لطف تجھے لوٹتے دیکھا، غنچوں کو بھی خوشیوں سے یہاں پھولتے دیکھا، بہت خوب، میں دھان کے کھیتوں کو یہاں پھولتے دیکھا، جھومتے دیکھا، غنچوں کو بھی خوشیوں سے یہاں پھولتے دیکھا، میں دھان کے کھیتوں کو یہاں جھومتے دیکھا۔ اور آخری بند ملاحظہ کیجئے، پتھروں کو تیرے نقش قدم چومتے دیکھا، غم کو بھی اپنے آپ یہاں بھولتے دیکھا، میں چاند کو بدلی میں یہاں ڈوبتے دیکھا، مستر نے ہر ایک شے کو یہاں گھورتے دیکھا، بہت خوب، ایک پیار کا ساگر ناگرجنا ساگر۔ بہت شکریہ تاج مستر صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے ہمیں اپنے کلام سے محظوظ کیا۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو ناظرین یہ تھے حضرت تاج مستر، آپ کا تعلق ورنگل سے ہے اور آپ بزم محمدی کے بانی و صدر ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے پھر کسی شاعر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ محسن اور منصف ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔